آج کا دن بالکل نارمل سٹارٹ ہوا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا اینڈ ایسا ہوگا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر بچوں کی آئلنگ کی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ہوا کیا تھا۔ آج نا ایک فوتگی پہ جانا ہوا اور وہاں پہ جا کر نا ایک بہت عجیب چیز دیکھنے کو ملی۔ آنیسٹلی اس نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آلموسٹ سب ایک دوسرے سے ایک ہی بات پوچھ رہے تھے، غسل والی کا پتہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے غسل کیسے دینا ہے؟ مطلب گھر میں آپ کی فوتگی ہو گئی ہے اور کسی کو غسل دینا ہی نہیں آتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم انفلوئنسرز ہیں، ہم کانٹینٹ کریٹرز ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم انجینئرز ہیں، مگر ہمیں غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ ہمارا ہی عزیز، ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری دوست، آج جب ان کے آخری لمحات ہیں جو ہمیں احسن طریقے سے ادا کرنے چاہیے، ہمیں وہی نہیں آتے کہ ان چیزوں کا شمار ہماری بیسکس میں ہوتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں آنی چاہیے۔ ایز اے مسلم ہمیں ان چیزوں کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی ہم اپنے بچوں کو بہت اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ان کو اچھی سے اچھی تعلیم دلواتے ہیں، ان کو اچھے سے اچھے ہنر میں بھیجتے ہیں، مگر ہم ان کو بیسکس رائٹس نہیں بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں کن چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور جب زندگی ختم ہو جاتی ہے تو ہمیں کن چیزوں کا علم سیکھنا چاہیے تاکہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے، ہم اپنے پیرنٹس کو خود غسل دے سکیں۔ اور جو ہمارے عزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، جو ہمارے بہت قریبی ہیں، ہمیں کسی بھی مسلمان کو غسل دینا پڑے تو ہمیں آتا ہو غسل دینا، مگر ہم یہ چیزوں کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں ہی لگے رہتے ہیں اور بس اسی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انہیں انگلش سکھا رہے ہیں، میتھ، سائنس، کمپیوٹر اچھے اسکولز میں پڑھا رہے ہیں، اچھی کوالیفیکیشن دلوا رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے انہیں دین کا علم بھی دینا ہے؟ زندگی میں تو ہر چیز کی ٹریننگ ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے۔ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، جنازے کے مسائل، غسل میت کا طریقہ، تدفین کا طریقہ، اپنے دین کی بیسکس ٹیچنگز، یہ صرف مولوی صاحب کو پتہ ہوگا والی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں تو مولوی صاحب کو بلا لو یا کسی غسل دینے والی کو بلا لو، عالمہ کو بلا لو تو وہی یہ کریں گی۔ ہم تو بھائی ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، ہم نے تو بس ایسی فوتگی پہ بھی سج کر ہی بیٹھنا ہے بس ڈیسنٹ طریقے سے۔ ہمیں اپنے بچوں کو صرف سکسیزفل نہیں بنانا، ہمیں اپنے بچوں کو اچھا مسلمان بھی بنانا ہے، انہیں ایک پریکٹیکل مسلمان بنانا ہے۔ ڈگری ان کا کیریئر بنا دے گی لیکن دین ان کی زندگی بنائے گا۔ اسی لیے بچوں کی ایجوکیشن میں اسکول کی بکس کے ساتھ قرآن، سننا اور دین کا علم بھی ضرور شامل کریں۔ ڈگری تو ان کو کسی وقت پہ جا کر کام آئے گی جب انہوں نے جاب وغیرہ کرنی ہوگی، اپنی لائف میں آگے بڑھنا ہوگا، کمانے کے لیے کام آئے گی، سیدھی بات ہے ڈگری۔ اور آج کل تو پاکستان میں وہ بھی کام نہیں آتی، آپ کو ہنر آنا چاہیے، آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے ڈگری سے، جو زیادہ میٹر کرتا ہے۔ لیکن جو دین کا علم ہے نا، وہ آپ کو روز کام آتا ہے۔ آپ نے وضو روز کرنا ہے، آپ نے نماز روز پڑھنی ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا روز کرنا ہے۔ تو وضو کے لیے آپ کو وضو کے مسائل سیکھنا پڑیں گے، اگر کوئی فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ نماز کے بھی یہی مسائل ہیں، اور جب آپ کا انسانوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، آپ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی نہ کر دیں، تو وہ ہمیں کون بتائے گا؟ وہ بھی تو ہمیں دین بتائے گا نا۔ تو ہمیں ہر موڑ موڑ پہ دین کی ضرورت ہے، تو اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں، غسل میت کا طریقہ سکھائیں انہیں، کیونکہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا اپنے ماں باپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اسی طرح انسان کی پردے کی حفاظت کرنی ہوتی ہے جس طرح وہ اپنی زندگی میں اپنے پردے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اولاد سے زیادہ اچھی حفاظت نہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ خود جو ہیں غسل کا طریقہ سیکھیں، میت کو کیسے غسل دیا جاتا ہے، اور اپنے والدین کو خود غسل دیں، یہ بہت ثواب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے والا بنائے، دین کے مطابق ہم ان کی تربیت کر سکیں۔ آج کچن کی ڈیپ کلیننگ کا دن تھا تو ڈیپ کلیننگ کروائی، اور کھانے میں بن رہا تھا آلو بینگن اور ساتھ ابلے ہوئے چاول، اور ساتھ ہمارے پاس چکن کا سالن بھی تھا۔ آپ کو اچھا کھانا بنانے کی ایک خاص بتاؤں، اب جتنے بیسک مسالے یوز کرتے ہیں نا کھانے میں، آپ کا کھانا اتنا اچھا بنتا ہے۔ جتنے زیادہ اسپائسیز آپ لوگ ڈالتے ہیں، کھانے کے فلیورز اتنے ہی زیادہ چینج ہوتے ہیں۔ ہماری جو دادی نانیاں تھیں وہ بیسک مسالے یوز کرتی تھیں، اب بہت زیادہ اسپائسیز آ گئے ہیں مارکیٹ میں، لیکن وہ ان لوگوں نے صرف اور صرف بیسک مسالوں سے اتنا اچھا لذیذ کھانا بناتے تھے نا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، میرے ابا کو میں نے ہمیشہ سنا ہے کہتے ہیں کہ میری امی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، اور نو ڈاؤٹ دادی کے ہاتھ کا کھانا تو میں نے بھی کھایا الحمدللہ۔ میری دادی کی عمر 90+ ہو گئی ہوئی تھی، وہ ابھی چند ہی سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، اور اب تک دادو عید کے دن خود کھانا بناتی ہوتی تھیں، سب کو اکٹھا کرتی تھی، اور اتنے بڑے بڑے پتیلوں میں دادو خود کھانا بناتی تھی اور کہتی تھی آج میری بہوؤں کی چھٹی ہے، آج کھانا میں بناؤں گی۔ تو وہ بہت اچھا ٹیسٹی کھانا بناتی تھی، اور وہ بیسکس مسالے یوز کرتی تھیں، نمک، مرچ، ہلدی
اور یہ ہری مرچیں اور کالی مرچیں، بس انہی 4-5 چیزوں کے ساتھ انہوں نے اپنی پوری ہنڈیا تیار کر لینی ہوتی تھی، اور ذائقے میں بھی وہ لاجواب ہوتی تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں آ گئی اپنے کام کی طرف، اور یہاں پہ مجھے میری بڑی بیٹی نے لا کر دی، ماما آپ یہ کھا لیں۔ اپنی رائے کمنٹ میں میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، میں کن ٹاپکس پہ بات کروں یا آپ کو کس ٹائپ کی ویڈیوز چاہیے۔ نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے بچوں کو دین کے بارے میں ضرور بتائیں، جو کہ ہمارے لیے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ ایک بات ضرور کہوں گی، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک کچھ سٹارٹ نہیں کیا، ضرور سٹارٹ کریں، سٹیپ لیں، راستہ خود ہی بنتا چلا جائے گا۔ سٹارٹ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، پر رکنا نہیں، تھکنا نہیں، خوبصورت منزل تک پہنچنے کے لیے بس آپ نے چلتے رہنا ہے۔ اسی طریقے سے ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔